ادب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو ہے تو ماشاءاللہ بہت سارے لکھاریوں کو ٹرین کیا اور تنقیدی نشستوں کا جو ہے تو ڈول ڈالا نا. ایسا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں آیا میں نیشنل سینٹر اور پہلی دفعہ میں نے حلقہ اٹینڈ کیا تو یہاں مجھے شباب صاحب ملے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ یہاں آیا کریں. بلکہ انہوں نے مجھے افسانہ تھا زیتون بانوں کا زندہ دکھ وہ پیش ہوا تھا اور اس پہ جعفری صاحب تھے بہت بڑے بڑے زعماء اس وقت کے تو انہوں نے اس پہ گفتگو کی تو میں نے بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن اس وقت کیا جب اجلاس ختم تھا اور ہم سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ پھر مجھے لے کر خیبر کیفی آئے تھے وہاں ہم چائے شائے پی سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے حلقے کے اور وہاں پر جا کر لوگوں سے میرا ایک طرح سے اس نے تعارف کروایا. تو تنقیدی نشستوں سے میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جب تک آپ اپنے طور پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے غزل بھی لکھیں افسانہ بھی لکھیں تنقید بھی لکھیں تحقیق بھی کریں لیکن جب تک وہ ایک سے دو ذہن نہیں ہو جاتے تو کسی اور کو اگر آپ بتا دیں تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے نقصان نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے دوستوں سے کہا کہ آپ یہ سلسلہ شروع کریں. مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگوں نے انکو لٹریری سوسائٹی بنائی تھی تو میں نے وہاں سے بھی آپ لوگوں کو یہی کہا تھا کہ جی آپ پہلا کام یہ کریں. وہ کام جو ہے تو وہاں سے شروع ہوا تو اب وہ چیز تو خیر بہت کہیں اور سے اور چلی گئی لیکن بہرحال تو یہی حال ہم نے وہاں بھی کیا اردو کے حوالے سے. تو حلقے میں پھر انہی دنوں میں ینگ تھنکر فورم کے نام سے ایک ادارہ ایک تنظیم بنائی جس میں شباب صاحب بھی تھے رئیس فروغ بھی تھے افندی موسیٰ افندی بھی تھے اور بھی کچھ مہدی حسن مرحوم شہید وہ بھی تھے. تو یہ کچھ چند دوست تھے جنہوں نے ہم نے مل کر ایک تنظیم بنائی. پہلا اجلاس شباب صاحب کے گھر میں ہوا تھا وہیں اس کا نام رکھا گیا تھا. دوسرا اجلاس مجھے یاد ہے مہدی حسن کے گھر میں یہ انتظامی اجلاس تھے. لیکن پھر ہم اردو سائنس بورڈ آ گئے اب تو وہ مرحوم ہو گیا ہے اردو سائنس بورڈ آ گئے یہاں اور یہ اب mid 70s کی بات ہے. تو وہ وہیں سے پھر ہم نے ایک قافلے کو روانہ کیا جس میں تنقیدی نشستوں کا زیادہ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو ہماری پہلی نشست تھی اس میں عزیز اعجاز صاحب کی غزل جو ہے تو وہ تھی. نذیر تبسم صاحب ہمارے ساتھ شامل ضرور ہوئے لیکن بہت دیر سے ان سے ریکویسٹ کی ہم نے کہ آپ آئیں تو پھر وہ آئے. یہ بہت زیادہ شائی تھے بہت زیادہ شائی تھے تو یہ بالکل آتے تھے پہلے تو آتے نہیں تھے جب آنا شروع کیا تو بات نہیں کرتے تھے. تو اب ماشاءاللہ اب آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تنقیدی نشستوں کے جو فوائد ہیں ان کا ایک زندہ فائدہ جو ہے وہ نذیر تبسم ہے کہ نذیر تبسم آج جس طرح گفتگو کرتا ہے نذیر تبسم کا جس طرح لوگوں پہ امپیکٹ ہے ایک اس کی بات کا اس کے شعر کا تو یہ وہ شخص ہے جو کہ تنقیدی نشستوں میں آ کر کتنے ہی عرصے تک خاموش بیٹھا رہتا تھا. شاہ جی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان تنقیدی نشستوں سے نکلے. بالکل نہیں وہ تو میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی مثال نذیر تبسم بڑا نام ہے. اس تنقیدی نشستوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم نے شروع کیا فورم کے حوالے سے. پھر فورم ختم ہو گیا اتفاق سے تو مجھے لگا کہ یار یہ تنقیدی نشست بہت زیادہ ضروری ہے. فورم ہے نہیں حلقہ ارباب ذوق ختم ہو گیا تھا یعنی ایک تعطل آ گیا تھا اس کے درمیان. وہ بڑے زعماء کے پاس تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے اس وقت مصروف ہو گئے تھے. تو پھر ہم نے حلقہ فکر و نظر اشرف عدیل اور طارق نواز خاور احمد ان لوگوں کے ساتھ مل کر کیا. وہ بڑا رچ زمانہ تھا پشاور کے اس حوالے سے اس حلقہ فکر و نظر کے حوالے سے. یہ ہوتی تھی یونیورسٹی میں تھی نشستیں لیکن اس وقت ٹیلی ویژن پر کچھ پروڈیوسرز آ گئے تھے یہ لاہور سے آئے تھے اور یہ جو وہ پروڈیوسر تھے جن کے بعد میں بھی بڑے نام جیسے سلیم طاہر جیسے ایوب خاور یہ بڑے یہ اس وقت وہاں کام کر رہے تھے. غلام دستگیر ربانی تھے اور شاہد مسعود تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو پشاور تعینات ہوئے تھے. ان سے ہمیں بھی فائدہ ہوا نشستوں میں آنے لگے ایک طرح سے ایکسچینج ہوا خیالات کا. پھر ہمارے پاس زعماء تھے بڑے طاہر خان صاحب تھے روشن نگینوی صاحب تھے. یہ وہ ایک بہت ہی میں کہتا ہوں سنہرا دور. شاہ جی اس کے ایک جو کڑی ہے تو وہ سلور سٹار جو تھا گولڈن سٹار تھا کہ سلور سٹار جو صدر میں ایک اواخانہ سا تھا اس میں بھی شاعر ادیب اکٹھے ہوئے. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ سب لوگ موجود تھے. یہ جو اب صدر کی بات کر رہے ہیں نا تو صدر میں ایسا تھا کہ ایک تہذیبی حوالہ ہے یہ کہ اس وقت جتنے بھی ایون شہر کے ہم لوگ تھے یا یونیورسٹی سے کوئی تھا تو یہ صدر میں شام کو ایک بہت رونق ہوتی تھی ایک میلہ لگا رہتا تھا. سارے ریسٹورنٹ بھرے ہوتے تھے لیکن لوگ گھومتے تھے
وہاں اوپر لندن بک ایجنسی سے لے کر جلندھر اسٹریٹ ہاؤس تک یہ راستہ تھا. بلکہ مجھے یاد ہے اشرف علی مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہم تو لندن بک ایجنسی سے جلندھر اسٹریٹ ہاؤس تک چکر لگاتے لگاتے جب تھک جاتے ہیں تو پھر ہم جلندھر اسٹریٹ ہاؤس سے لندن بک ایجنسی کی چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اس دوران ہمیں بیٹھنا, اس دوران سلور سٹار اور خیبر کیفی یہ دونوں ریسٹورنٹ جو تھے یہ ان شعراء اور ادباء سے اور آرٹسٹوں سے یہ بھرے ہوتے تھے. ویسے تو وہاں ایک اور بھی تھی علیق کے نام سے, لیکن وہ اس کی تھوڑی سی جگہ تھی, شام کے وقت لوگ وہاں قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے. لیکن سلور سٹار تو رات گئے تک آباد رہتا. اس کے سموسے بھی بڑے مزیدار ہوتے تھے, سموسے, پنیر, خاص طور پہ پنیر چائے اس کی. اور بلکہ اس کا جو وہ ہے ویٹر تھا اس کا نام تھا رحمان, وہ اتنا پاپولر تھا, اتنا پاپولر تھا. تو اور وہ بڑا دلچسپ آدمی, اس پہ حاجی صاحب جو تھے تو وہ کبھی کسی کو اس نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ نے ایک کپ چائے پیے 6 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے. تنگ سی جگہ تھی, چھوٹے لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے, کوئی ٹیبل خالی ہو تو ہم جائیں. شاہ جی یہ روایات اور یہ ادب دوستی اور یہ جو زمانہ جو اسے کھا گئی یہ کیا بنے گا اس کا؟ ایسا ہے کہ اب ذرا وہ مجلسی زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے. ہمارے جب ٹیلی ویژن آیا نا اس نے پہلا وار کیا ہماری مجلسی زندگی پر. وہ لوگ بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے, حجروں میں بیٹھتے تھے. اب لوگ شام کو گھر جاتے ہیں تاکہ ٹیلی ویژن میں. اچھا فائدہ اس کا تھوڑا سا یہ ہوا کہ باہر کی زندگی تو ختم ہو گئی, مگر گھر میں ایک ٹیلی ویژن کے آگے سب بیٹھ گئے تو گھر کے لوگ جڑ گئے. اس تک تو گوارا تھا. اس کے بعد یہ چھوٹی سی ڈیوائس آ گئی جس کا نام موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کمپیوٹر کا کہ پھر ہر آدمی کونے میں چلا گیا. گھر کے اندر بھی آپ کو نہیں پتہ کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے پاس اس وقت میں چیٹ کر رہا ہوں کیلیفورنیا سے اور انڈیا سے اور پتہ نہیں استنبول میں کسی دوست سے, مگر مجھے یہ نہیں پتہ کہ میرے ساتھ میرے گھر کے جو بھائی بیٹھا ہوا ہے, والدہ بیٹھی ہوئی ہے, والد بیٹھا ہوا ہے, بیوی, وہ وہاں کے سال میں. یہ ایک زمانہ گزرا. اس کے بعد پھر اور ہم نے ترقی کر لی تو پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ ان پر کیا گزر رہی ہے کہ میں تو اکیلا ہو گیا ہوں, اب سب کے پاس موبائل آ گئے تھے. پھر ہر آدمی ایسے, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ آپ جائیں تو آپ لگتا ہے جیسے کسی نے باقاعدہ تقسیم کی ہو کہ جی اب آپ کو پڑھنا ہے, جیسے ختم القرآن کے لیے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں. ایسے پا رہا ہوں کہ وہی حوالہ مجھے اب لگنے لگا ہے. تو اس چیز نے نقصان تو پہنچایا ہے, نقصان تو بہت پہنچایا. ہماری مجلسی زندگی ختم ہو کر رہ گئی ہے. اور وہ جو وزادار بزرگ تھے وہ بھی تو ختم ہو گئے, وہ رفتہ رفتہ چلے گئے. مجھے یاد ہے ہم قصہ خوانی جاتے تھے, ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو ہاتھوں میں کتابیں بغل میں دبائے ہوئے اور بہت ایک لمبی شیروانی ڈال کر, کراکولی ٹوپی سر پہ, بہت بڑی شیشوں والی اینک لگائے ہوئے رواں دواں ہیں آقا ابوالکیف کیفی. ادھر سے دیکھیں تو شیرازہ بغل میں دبائے ہوئے شمیم بیروی صاحب آ رہے ہیں. یہ میں صرف قصہ خوانی تک محدود کر کے بات کو بتا رہا ہوں. وہاں آقا جگر کاظمی صاحب سے ملاقات وہاں ہوتی تھی. پھر اسی قصہ خوانی میں ہم نے دیکھا کہ ایک یہ پہلی دفعہ یاسر ہوٹل بنا تھا تو یہ ذرا تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا تھا. یہاں ہم نے پھر لوگوں کو کہا, پھر ہمارے سب دوست شام کو چائے پینے وہاں آتے تھے تو صدر کے بعد ہم نے یہ بھی ایک ٹھکانہ بنایا. لیکن وہ جو خیبر کیفی میں طه خان صاحب اور ان کے لواحقین بیٹھتے تھے اور ادھر مسعود انور شفقی صاحب, روشن نگینوی صاحب, اب دیکھیں قاضی سرور صاحب ریڈیو کے, یہ سب لوگ بیٹھتے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے. اچھا پھر ٹیلی ویژن میں جب نیا شروع ہوا تو جتنے ڈرامہ آرٹسٹ تھے وہ ڈرامہ آرٹسٹ شام کو سلور سٹار کے باہر آتے تھے تو وہ وہاں کھڑے ہوتے تھے تو وہاں ایک کہکشاں سجی ہوتی تھی. مختلف لوگ آ رہے ہیں, ایون کے چھوٹے کردار, بڑے کردار. یہ ودود منظر صاحب وہاں تھے اور نجیب اللہ انجم اور یہ جو جن لوگوں نے ابھی کام شروع کیا تھا. اچھا ریڈیو کے لوگ, شکیل ارشد خاص طور پہ, بلکہ میں نے جو پہلا ریڈیو انٹرویو دیا تھا تو وہ میں نے سلور سٹار کی ریلنگ پر دیا تھا, اس کے ٹیپ ریکارڈ میں شکیل ارشد کے. اور یہ زمانہ ہے
79 کا 79 میں دیا تھا. اچھا شاہ جی، آپ کی کتابوں کی طرف ذرا آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے تو ایک کمال کی کتابیں لکھی ہیں. آپ کا ڈرامہ جو زندگی تھا اس نے کمال جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کی تاریخ کا ایک لاجواب سا ڈرامہ تھا، ایک نیا رنگ لے کے آیا. اس کے علاوہ یہ کچھ کتابیں ذرا ہمارے ناظرین کو خود ہی آپ ذرا بتا دیں تو ان کی رہنمائی تھوڑی سی ہو جائے گی. یہ تو کچھ ہی لایا ہے وہ رحمان بابا کی، اور کچھ اور کتابیں تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے تو یہ میری کتاب تو یہی ہے، شام میں فریب دیتی ہیں. یہ میرا شعری مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھے اس لیے بھی اس پر وہ ہے کہ ویسے تو اس کو یہاں بھی ایوارڈ ملے حسین آرٹس کونسل کا، لیکن مجھے اس حوالے سے فخر بھی ہے کہ میری اس چھوٹی سی کتاب کو نہ صرف پاکستان کا جو سب سے بڑا نجی ادارے کا نجی ایوارڈ ہے، پروین شاکر ایوارڈ، عکس خوشبو ایوارڈ، تو پاکستان بھر کی مجموعوں میں سے اس سال کی بہترین کتاب اس کو قرار دیا گیا، وہ اسے ایوارڈ ملا. بس ان کا تو آلریڈی مل چکا تھا. پھر اس کی تقریبی رونمائی جو ہے وہ انجمن ترقی پسند مصنفین لاہور کے میں بھی ہوئی، پشاور اور اسلام آباد کے علاوہ کی بات کرتا ہوں، اور اس کی رونمائی جو ہے وہ امریکہ کے کئی، مثلا ٹولیڈو میں ہوئی، مثلا فینکس میں ہوئی، نیو یارک میں اس کی تقریب ہوئی. یہ میرے لیے بہت اس کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اس کتاب کا بھی اسی طرح، میری یہ تنقید کی کتاب ہے ادب کے اطراف میں، اس کا بھی اس طرح ہی ہوا. پھر یہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو احباب کی ہیں، محبت بے قرائیں کے نام سے، یہ جو خوشحال خان خٹک کے خان صاحب نے تراجم کیے تھے اس کی رباعیات کے، اور رحمان بابا کی کتاب خاصی خان صاحب کو بڑا کام ہے. اس کا میں نے انتخاب چھاپا اپنے مقدمے کے ساتھ، اس میں میرا مقدمہ لکھا ہوا ہے، اور وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی. میری یہ دو کتابیں خوشحال اور رحمان نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی، اور الحمدللہ کہ اس کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں تو شاہ جی اپنے آپ کا جو یہ ادبی صفحہ ہے وہ ریگولرلی آپ نکال رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ اس کے لیے بڑا کشکا جو ہے کھینچنا پڑتا ہے، بڑا مشکل کام ہے. سب شاعروں ادیبوں کے جو ہے تو وہ جتنے بھی کام ہیں وہ اکٹھے کرنے اور کچھ چھاپنا. ہاں ایسا ہے کہ ادبی صفحے کا آغاز تو میں نے مشرق سے کیا تھا، ادب نامہ کے نام سے، اور اس وقت کیسر بٹ صاحب ایڈیٹر تھے مشرق کے، تو یہ 90s میں نے اس کو شروع کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت سے میں لگا ہوا ہوں اپنے کام میں. یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں مزے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مجھے فخر یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی، لیکن بعد میں جب یہ میں آج میں آیا 2005 میں یہ دوبارہ شروع ہوا، تو وہ 90 کی دہائی میں اور 2005 تک مشرق کو چھوڑ کر جب میں آج روزنامہ آج میں آیا، تو روزنامہ آج کا ادب سرائے اس کا نام ادب نامہ تھا، یہ ادب سرائے تھا. ادب سرائے اتنا پاپولر ہوا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں انڈیا جاتا ہوں تو وہاں بھی لوگ مجھے ادب سرائے کے حوالے سے جانتے ہیں. کیا بات ہے، آن لائن بھی ہے نا؟ آن لائن بھی ہے، پھر تو وہ بھی مجھے اس حوالے سے جانتے ہیں، امریکہ میں، جرمنی میں. تو وہ اس کی مار بہت دور تک ہے. پھر یہ ہے کہ مجھے اس وقت زیادہ اس کا احساس ہوا جب ایک دفعہ یہ نہیں آیا تھا بوجوہ، جیسے اخباروں میں کچھ نہ کچھ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جب نہیں آیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ کہاں سے مجھے ای میلیں آئیں کہ جی ادب سرائے دفعہ کیوں نہیں آیا. پھر مجھے پتہ چلا. ماشاءاللہ وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے جو ہے پارٹ پہ. شاہ جی میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ زبانوں کے ساتھ محبت جو ہے آپ کے جو ہے خمیر میں ہے، یا آپ ڈیلیبریٹلی دیکھیں ہند کو جو ہے اس سے جو ہے تو شدید محبت ہے آپ کو، اور پشتو سے بھی ہے، اردو سے بھی ہے، تو یہ ملٹی لنگول ایک انسان جو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں بھی آپ نے لکھا لاجواب لکھا. ہندکو کی شاعری اور پشتو تو شاعری آپ نہیں کرتے، اردو کی شاعری یہ ہم آپ سے سنیں گے، مگر ان کے ساتھ جو ہے اور پشاور کی تہذیب کے ساتھ محبت جو ہے، اس حوالے سے آپ ذرا ہمیں کچھ بتائیں. اچھا، پشاور کا پہلے میں بتا دوں کہ پشاور مجھے ہمیشہ سے ہانٹ کرتا رہا ہے. جب میں گاؤں میں تھا تو ظاہر گاؤں کا ماحول ذرا ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے، لیکن میرے والد صاحب آغا جی سید دلاور شاہ مرحوم و مغفور جو ہیں، ان کے پشاور کے بہت سے مرید تھے، تو وہ گاہے وہاں آتے تھے. تو جو وہ آتے تھے تو وہ پشاور کے کچھ تحائف ساتھ لاتے تھے،
اور وہ یعنی وہ چیزیں کچھ بنی ہوئی تھیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں. ایون یہ جو روغنی نان ہیں یہ بھی آتے تھے, وہ لاتے تھے ظاہر وہ پشاور کی سوغات کے طور پر. اور بہت سی چیزیں خاص طور پہ ریوڑی اور یہ کھانے پینے کی چیزوں باقی چیزوں کے ساتھ تو ہم بچے تھے, ہمارا تعلق نہیں تھا, میں تو بچوں تھا تو اس وقت کھانے پینے کی چیزوں پہ زیادہ. لیکن ان لوگوں کا جو رکھ رکھاؤ تھا جو اس گاؤں کے لوگوں سے یکسر مختلف تھا, تو مجھے اچھا لگتا تھا. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں نے اپنی کتاب زندگی کے اقتباس میں اپنی والدہ کا لکھا ہے, تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ میری والدہ نے اکوڑا کے ایک دیہاتی ماحول میں میری تربیت اس طرح کی کہ پشاور جب میں آیا تو مجھے کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا پڑا, ورنہ یک دم ایک بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. تو لیکن مجھے وہاں یہ وہ ہوا, اور آتے ہی میں نے مطلب ہے کہ پشاور کے دوستوں کی بھی بہت محبت کی, انہوں نے مجھے آن کیا, میں نے پشاور کو آن کیا. میرے ایک دوست تھے سعد اللہ جان مرحوم, میرے آفس میں کلیگ تھے جس زمانے میں ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ میں تھا. تو وہ ایک دفعہ میں ان کو لے کے جا رہا تھا, وہ آئے تھے, میں کٹرا محمد خان میں رہتا تھا ان دنوں, یہ جو اندر شہر میں ہے پشاور. تو میں اپنے دوست یوسف کے گھر گنج جا رہا تھا, تو میں اس کو مینا بازار سے ہو کر اور پیچھے جو اندر سے گلیاں ہیں ان راستوں سے لے کے اس کو گیا, کیونکہ وہ روٹین کی تھی. تو وہ ایک گلی کے باہر وہ رک گیا. تو صدر جان نے مجھے, اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 72-73 کی, اور مجھے آئے ہوئے پیچھے, میں 69 میں آ گیا تھا پشاور, آیا تو 67 میں تھا لیکن باقاعدہ پھر میں 69 میں. تو وہ اس نے مجھے رک کے کہا, مجھے کہنے کا شاہ جی ایک بات بتاؤں, کہتے اس پشاور میں آپ بڑی ترقی کریں گے, اس پشاور میں آپ نے بہت ترقی کرنی ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کو گلیوں میں چلتے ہوئے میری ترقی کا خیال کیسے آیا, اور پشاور کے حوالے سے آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میری بات یاد رکھیں, آپ نے بہت ترقی کرنی ہے اور پشاور آپ کو بہت کچھ دے گا اور آپ پشاور کو بہت کچھ دیں گے. میں نے کہا ہوا کیا ہے ایسا؟ کہتے ہیں یہ جن گلیوں سے آپ, میں پشاور کی جم پل لوں, وہ کاکشال میں رہتے تھے. کہتے ہیں یہ جن گلیوں سے آپ نکال کے مجھے لائے ہیں نا, مجھے نہیں پتا ہے ان کا. آپ تو اکوڑا کے آدمی ہیں, سیدھے سادے, ابھی آئے ہوئے آپ کو سال بھی نہیں ہوا پشاور, اور ان گلیوں سے آپ مجھے لے جا رہے ہیں. تو یاد رکھو کہ جو شہر کسی اجنبی پر اپنی گلیوں کے راستے کھول دے, وہ آدمی آگے چل کے بہت بڑا آدمی بنتا ہے. یہ 72 میں اس نے مجھے کہا تھا. اور وہ آپ کا شعر جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ راستے رزق کشادہ کے بہت ہے ناصر, پر کوئی شہر پشاور سے جدا کیسے ہو. یہ ناصر علی سید صاحب کا جو ہے جی شعر ہے, اور ہمارے لیے مشعل رہا ہے. شاہ جی آخر میں آپ سے جو ہے تو اردو, میرا ایک ہنکو کا شعر بھی ہے, وہ اچھا شاعری کی بات بھی آپ نے اس کی طرف بھی خیر مختصر سا آ جاتا ہوں. تو میرا ہنکو کا شعر بھی ہے کہ پوری نہیں تھی ادی بہت ہے, لکھاں جا پشور تے ہوئے, لکھاں جا پشور تے ہوئے, پوری نہیں تھی ادی بہت ہے, لکھاں جا پشور تے. کیا زبردست اپنائیے تھے جی. شاہ جی اب میں یہ تو وہ غزل جو میں نے آپ کے گھر سنائی تھی وہ آپ کو یاد نہیں رہی ہے. بالکل سر. اچھا آپ نے کہا پشتو, تو یس میں نے آغاز پشتو شاعری سے کیا ہے. میں نے پشتو شاعری سے آغاز کیا ہے. بہت بڑا مشاعرہ دارالعلوم مکانیہ کوڑا خٹک میں ہوا تھا. میں دارالعلوم مکانیہ کوڑا خٹک سے بھی پڑھا ہوا ہوں. تو وہ وہاں میں نے پہلی دفعہ وہاں سے آغاز کیا تھا. پھر مجھے یہ اعزاز یقیناً حاصل ہے کہ میں نے رسالہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا رسالہ تھا, منسٹری آف انفارمیشن کا, منتھلی کاروان پشتو کا, وہ ایڈٹ کیا ہے 4-5 سال. میں نے ہنکو کا رسالہ ایڈٹ کیا ہے, اور میں نے اردو کی رسالے ایڈٹ کیا ہے. تو میرے کریڈٹ پر یہ بھی ہے کہ میں نے تینوں, اور میں نے شاعری بھی, افسانہ بھی, ترجمہ بھی تینوں زبانوں میں کیا ہے. میری مادری زبان ہے پشتو, لیکن ظاہر ہے میں نے آغاز اسی سے کیا تھا. پشاور جب آ گیا, اور پشاوری ان کو ذرا مشکل بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر یہاں آ کر ڈرامہ بھی لکھا, شاعری بھی لکھی, اور میں نے پتہ نہیں کتنے, تو میرے سینکڑوں تو گیت ہیں جو میں نے لکھے جو ٹیلی ویژن سے نشر بھی ہوئے. تو میں نے ان کو بھی اردو بھی اور پشتو بھی اور رسالے بھی ایڈٹ کیے. تو میں نے پشتو ہی شاعری جو ہے میری ہے, کبھی کبھی سناتا بھی ہوں. ناظرین, ایسی شخصیات جو ہے
وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ناصر علی سید صاحب کے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی۔ اب آخر میں ایسے ہیں کہ اجازت سے پہلے ان سے کلام سنتے ہیں جی، اور دونوں کلام سنیں گے جی، ہندکو کا بھی سنیں گے اور اردو کا بھی سنیں گے۔ شاہ جی پہلے اردو کا اور پھر ہندکو کے حوالے سے جو ہے تو وہ میری جو ہے فرمائش ہے کہ بارش کھڑ کھڑ ہنستی پئی ہے، اور یہ دونوں میں سے جو پہلے سنانا چاہے۔ چلیے میں ان کو بھی سنا دیتا ہوں کہ چند شعر مجھے یاد ہوں گے، شاید یاد نہ ہوں شاید اس طرح کہ بارش کھڑ کھڑ ہنستی پئی ہے، بارش کھڑ کھڑ ہنستی پئی ہے، دل نہیں کھڑدا رت کی جائیے، دل نہیں کھڑدا رت کی جائیے، اور درد منڈانے چن جگنو، درد منڈانے چن جگنو، ہجر دی پیڑی رات کی جائیے، ہجر دی پیڑی رات کی جائیے۔ اور اس میں کتھا بند ہے کہ ایک دن رو کے کہنے لگی، ایک دن رو کے کہنے لگی پیو تا سکے ماں مت رہیے، ایک دن رو کے کہنے لگی پیو تا سکے ماں مت رہیے، ماں نو سب کچھ دس نہ دیوے، ماں نو سب کچھ دس نہ دیوے، او پیڑی تے پولی جائیے، او پیڑی تے پولی جائیے۔ اور لکھاں آون ہون بھی دلچ، لکھاں آون ہون بھی دلچ، کیڑی کوئی تیرے جائیے، لکھاں آون ہون بھی دلچ، کیڑی کوئی تیرے جائیے۔ اور عشق دی اپنے وکھرے موسم، گرم دسمبر ٹھنڈی مئی ہے، گرم دسمبر ٹھنڈی مئی ہے، ہاں عشق دی اپنے وکھرے موسم، گرم دسمبر ٹھنڈی مئی ہے۔ ان کو کا یہ حوالے ہے۔ اور اردو کے شعر میں سنا دیتا ہوں کہ سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں، سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں، میں خود کو گوہر نایاب کرنے والا ہوں، میں خود کو گوہر نایاب کرنے والا ہوں، اور میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی، میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی، سو سر جھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں، سو سر جھکا کے گلی سے گزرنے والا، میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی، سو سر جھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں۔ اور نہیں ہے راس، نہیں ہے راس مشینوں کا سرد پانی مجھے، نہیں ہے راس مشینوں کا سرد پانی مجھے، میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنا والا ہوں، میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنے والا ہوں۔ اور لبوں پہ مورے خاموشی ہے احتجاج میرا، لبوں پہ مورے خاموشی ہے احتجاج میرا، جلوس میں ہوں میں شامل نہ دھرنے والا ہوں، جلوس میں ہوں میں شامل نہ دھرنے والا ہوں۔ اور لبوں پہ مورے خاموشی ہے احتجاج میرا، جلوس میں ہوں میں شامل نہ دھرنے والا ہوں۔ اور یہ ایک ایسے موڑ پہ لے آئے روز شب مجھ کو، ایک ایسے موڑ پہ لے آئے روز شب مجھ کو، خطا معاف میں تجھ سے مکرنے والا ہوں، خطا معاف میں تجھ سے مکرنے والا ہوں۔ اور میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر، میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر، سو پیار پیار فقط پیار کرنے والا ہوں۔ زبردست جی، فقط پیار کرنے والا ہوں۔ ناظرین، پروفیسر ناصر علی سید واقعی سچ مچ پیار کرنے والے ہیں جناب، اور پشاور کے جتنے بھی حلقے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ جس محفل میں جاتے ہیں رونق لگ جاتی ہے، اور جہاں بھی جاتے ہیں یہ دے کے آتے ہیں، سکھا کے آتے ہیں، تربیت کر کے آتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا دم غنیمت ہے۔ ہماری ڈھیر ساری دعائیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور ان کا سایہ جو ہے ہم سب کے سروں پہ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔